پچھلے 2 مہینے سے میری کیبنٹ جانتی ہے، میرے کیبنٹ منسٹرز کے میں نے اپنی کیبنٹ منسٹرز کو بتایا ہوا ہے کہ ہماری جتنی بھی ایجنسیز ہیں ہائی الرٹ پہ تھی. ہم نے کم از کم 4 بڑے بڑے جو اٹیمپٹس تھے دہشت گردی کے، ان کو ہم نے ہماری ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز کی وجہ سے ہم نے پہلے ان کو پری ایمپٹ کر لیا، اور 2 اسلام آباد کے ارد گرد تھے. اس کی پوری ہماری تیاری تھی، اور یہ میں اللہ کا بھی شکر کرتا ہوں کیونکہ جتنی بھی آپ کی تیاری ہو اس طرح کے کو پوری طرح آپ روک نہیں سکتے. ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے طاقتور بھی فوج اور ایجنسیز اس طرح کے اٹیکس روک نہیں سکتی، لیکن یہ بہت بڑی ہماری جیت ہوئی ہمارے ملک کی. اور ان شہیدوں کے علاوہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، آج میں ان کو بھی آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. میں اس بجٹ سیشن میں بڑی تقریریں ہوئیں، ہر قسم کی اپوزیشن نے بھی تقریریں کی، اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا. اپنی جو میری فائنانس ٹیم تھی، میں جانتا ہوں کہ یہ کتنا مشکل بجٹ تھا. سمپلی میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارا ہوا کیا کہ ہم نے 5,000 ارب روپیہ اکٹھا کرنا تھا. وہ ریوائز ہو کے ہمارا تھوڑا سا نیچے آ گیا 4,900 ارب. یہ ہمارا ایف بی آر کا ٹارگٹ تھا، اور اس ٹارگٹ پہ ہم جا رہے تھے. 17% کلیکشن ہو رہی تھی، جو کہ 4-5 سال میں سب سے زیادہ کلیکشن تھی. جیسے کووڈ آیا اور اس کا جو لاک ڈاؤن کا جو اثرات ہوئے، اب وہ صرف پاکستان ہی نہیں، آپ ساری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا دھماکہ ساری دنیا کی اکانومیز کے اوپر کس طرح کے اثرات آئے. تو ہماری جو ڈائریکٹ ہمیں نقصان ہوا کہ ہمارا جو ریوائز ٹارگٹ آیا، جو ہم نے 4,900 ارب اکٹھا کرنا تھا، وہ اب آ گیا 3,900 ارب، یعنی 1 ٹریلین روپیہ ہماری شارٹ فال آ گئی. یہ اب کی ہے شارٹ فال. یہ سمجھنا ہے آپ نے کہ یہ جو شارٹ فال ہے یہ ابھی تک کی ہے، کیونکہ اس وقت پوری طرح لاک ڈاؤن کا جو امپیکٹ ہے نہ ہم میجر کر سکتے ہیں، نہ دنیا میں کوئی ملک کر سکتا ہے، کیونکہ کبھی اس طرح کی چیز ہوئی نہیں کہ پورا طرح اکانومی بند کر دی جائے، لوگوں کو گھر میں بند کر دیا جائے. اس کا کوئی مثال نہیں ہے. تو اس کے جو اثرات ہیں ابھی تک پوری طرح لوگ نہیں سمجھ رہے. اور میں پھر اپنی ٹیم، جو ہمیں بڑا تنقید ہوئی کہ جی کنفیوزڈ ہے، ان کو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، میں پھر سے اپنی ٹیم کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں اور خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کیا جو ہمیں سے ساری مثالیں آئیں. جی دیکھیں، میں اگر میری بات سنی جاتی، کیونکہ 80th امینڈمنٹ کے بعد صوبائی اٹانومی ہے، وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں. میں کبھی بھی پھر بھی وہ بھی لاک ڈاؤن نہ کرتا جو کہ ہم نے کیا. میں پھر بھی کوشش کرتا کہ ہماری کنسٹرکشن چلتی رہتی، ہماری چھوٹی دکانیں، چھابڑی والے یہ چلتے رہتے. لیکن کیونکہ وہ ہم یورپ کو دیکھ رہے تھے، تو یہاں بھی لوگ یورپ کو دیکھ کے جب انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تو یہاں بھی شروع ہو گئے. وہان سٹی کا چائنا میں انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، یہاں بھی کر دیا. لیکن ہمارے جو حالات تھے اسپیکر صاحب، ہمارے حالات پہلے ہی اچھے نہیں تھے. اور جن بھی ملکوں کے اندر غربت ہو اور ڈیلی ویجر ہو اور انفارمل اکانومی ہو، کیونکہ 80% تو ہمارے مزدور ان کی رجسٹریشن ہی نہیں ہے. امریکہ جیسے ملک میں بھی لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کے کھانا اس لیے لے رہے ہیں کیوں اس کے باوجود کہ وہاں رجسٹرڈ ہیں اور ان کو ان امپلائمنٹ بینیفٹ سیدھے بینک میں جا رہے ہیں. وہاں تو فارمل اکانومی ہے، ہماری 80% انفارمل اکانومی. تو ہم کدھر سے ڈھونڈتے کہ یہ جو چھابڑی والے بیچارے، یہ جو سارے غریب لوگ ایک دم بے بس گھروں میں بند ہو گئے، جنہوں نے دہاڑی کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالا تھا، وہ بیچارے گھر بیٹھ گئے. اور جب مجھے تنقید ہو رہی تھی کہ جی آپ بھی بند کریں، جس طرح
یہ ہندوستان میں ہوا اور یہ جس طرح سندھ میں کیا گیا، تو اسپیکر صاحب لوگوں سے اگر پوچھیں ان دنوں کے اندر یہ غریب بستیوں میں جب جاتے تھے، گاڑی جب جاتی تھی گاڑی کے اوپر حملہ ہو جاتا تھا، لوگ گاڑی کو اٹیک کر دیتے تھے، بھوکے لوگ تھے بیچارے. تو شکر ہے ہم نے یہ پریشر بھی برداشت کیا، فیصلہ بھی کیا کہ ہم نے کنسٹرکشن کھول لیے ہیں، اپنی جو ایس او پیز کے ساتھ ہم اکانومی کھولتے رہے، ہم سب سے پہلے تھے اس میں. آہستہ آہستہ آج جو دنیا مان گئی ہے کہ صرف ایک ہی طریقہ ہے کووڈ کا مقابلہ کرنا، اور وہ ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن. آج دنیا یہ ایکسیپٹ کر بیٹھی ہے. اور میں پھر سے کہ ہم ماشاءاللہ ہم پہلے تھے. کنفیوژن ہمارے میں نہیں تھی، کنفیوژن انہوں میں تھی جنہوں نے کبھی پاکستان کے غریب علاقوں میں نہیں کوئی گیا. انہوں نے جو لوگ کہہ رہے تھے جی لاک ڈاؤن کرو، انہوں نے کبھی یہاں کچی بستیوں میں نہیں گئے، غریبوں کی بستیوں میں جا کے دیکھے تو 8 لوگ ایک کمرے میں ہیں، ان کو آپ لاک ڈاؤن کر دیں. جو بیچارے دیہڑی دار تھے وہ کدھر سے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتے. اور ہم بچے. ایک تو ہم نے جلدی کھولا، اور دوسرا میں آج ثانیہ نشتر اور ان کی ٹیم کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اتنے تھوڑے وقت میں اتنا زیادہ پیسہ اور اتنی شفافیت سے ڈسٹریبیوٹ کیا، کوئی اس کی مثال نہ پاکستان میں ملتی ہے نہ کسی بھی آپ دنیا کے ملک میں دیکھ لیں جدھر انفارمل اکانومی ہے، کوئی اس کی مثال نہیں ملتی، جس کی وجہ سے آج ہمارا اتنے برے حالات نہیں ہیں. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ آگے ہمارے برے حالات یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے آئیں گے نہیں، کیونکہ سارا سروس سیکٹر متاثر ہے اس سے. مجھے اپنے جو ٹورزم کے اوپر ہمارا سارا علاقہ، ناردرن ایریاز، یہ سارا گلیات، یہ جتنے بھی علاقے گرمیوں میں ٹورزم پہ ریلائی کرتے تھے، وہاں سب ان کے آج برے حالات ہیں. ساری دنیا میں ٹورزم کے برے حالات ہیں، لیکن ہمارے یہ جو پہاڑی علاقے تھے وہاں تو صرف لوگ ڈپینڈنٹ گرمیوں کی ٹورزم پہ کرتے تھے. تو یہ سارا علاقہ آج متاثر ہے. ہمارے پرائیویٹ سکول، جو چھوٹے پرائیویٹ سکولز، یہ سارے متاثر ہیں. ان کے دیہاتوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سکول ایک دم جب بند کر دیا آپ نے سب کچھ، وہ سارے ٹیچرز بیچارے بے روزگار ہیں، ان کی روزی نہیں ہے. یعنی میں جس بڑوں کی بات نہیں کر رہا، پیسے والے لوگوں کو یہ اتنا فرق نہیں پڑا. ہمارے جیسے لوگوں کو آپ گھر میں بند کر دیں، ہمارا کیا جاتا ہے؟ سرکاری نوکر جن کو تنخواہیں مل رہی ہیں ان کو کتنا نقصان ہوگا. لیکن جو محنت کش لوگ بیچارے جو اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے، ابھی تو وہ ایک تو اس سے بچے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ کہتے ہیں نا ناٹ آؤٹ آف دا ووڈز. ابھی بھی ہم پوری طرح اپنی پارٹی میں ہم گورنمنٹ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ ہم مزید اب ان کی کیسے مدد کریں، کیونکہ 12,000 روپے وہ تو خرچ ہو گئے ہوں گے. تو اس کے لیے وہ بھی ابھی ہم پلان کریں. لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس وہ حالات ہوں کہ 1,000 ارب روپے کی شارٹ فال آ جائے، اور پھر ایک اکانومی کے بہت بڑا علاقہ جس میں ہر سیکٹر، ریسٹورنٹس ہیں، شادی گاہ ہیں، یہ سارا سروس سیکٹر متاثر. اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری جو بیک بون ہوتی ہے اکانومی کی، ساری دنیا کے اندر اسمال اور میڈیم انڈسٹریز سب سے بڑی افیکٹڈ ہے. جو چھوٹے چھوٹے کاروبار تھے، اب ان کے پاس ان کی چیزیں نہیں بک رہی، ان کے کاروبار، یعنی ایک بہت بڑا اس وقت جھٹکا پڑا ہوا ہے ہمارے لوگوں کے اوپر. لوگ مشکل میں ہیں. ہم بچ ایسے اس طرح بھی گئے کہ ہم نے اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو اس طرح نہیں کیا. اور ملکوں کے اندر تو مہنگائی، یہ کھانے پینے کی چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ ہمارے پاس اب ایک اور چیلنج ہے آگے. چیلنج یہ ہے کہ ہمیں اب پاکستان کو یہ جو اگلے حالات ہیں، جو پھر سے میں کہتا ہوں کہ ابھی ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ آگے کب تک ہماری ٹیکس کلیکشن گین کرے گی، کب تک ہمارے یہ جو اتنے زیادہ لوگ متاثر ہیں ان کو ہم نے کیسے ہیلپ کرنا ہے. بڑے زبردست پیکیجز ہم نے دیے ہیں. حماد اظہر نے انڈسٹری میں انہوں نے بڑی محنت کر کے ساروں کنسلٹ کر کے ان کو چھوٹ دی ہے، ان کی مدد کی ہے. لیکن پھر بھی یہ کانسٹنٹ اب چیلنج رہے گا کہ ایک اکانومی جو بری طرح پہلے
مشکل سے اوپر آ رہی تھی ایک ریسیشن سے، اس کے لیے ابھی بھی ہمارے اوپر بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس چیلنج کے اندر میں ایک چارلز ڈکنس کی سیئنگ ہے کہ اٹ واز دا ورسٹ آف ٹائمز اینڈ اٹ واز دا بیسٹ آف ٹائمز۔ ایک طرح تو ورسٹ آف ٹائمز ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو بیسٹ آف ٹائمز بنانا ہے تو وہ جو ہم اب پلان کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ گورنمنٹ کے ادارے جو اس وقت وہ پیسہ جو ہمیں تعلیم اور صحت اور صاف پانی میں اور غریب کسانوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، ہسپتالوں پہ، وہ پیسہ ایک بہت بڑا اس کا گورنمنٹ کارپوریشنز، یہ جو لاس میکنگ گورنمنٹ کارپوریشنز ان میں جا رہا ہے، جس میں پاور سیکٹر ایک سب سے بڑا اس ملک کے اوپر عذاب بنا ہوا ہے۔ اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں پھر سے یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ پاور سیکٹر کا جو سارا قرضہ، یہ جو سارے کانٹریکٹ، یہ سارے ہمارے سے پہلے کیا، انہیرٹ کیا ہم، یہ ہمیں ملا ان پچھلی 10 سالوں کے اندر۔ اب وہ اس سیکٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹنکرنگ ود دا سسٹم نہیں ہو سکتا، چھوٹے چھوٹے چینجز ہی، اس میں بڑے ڈراسٹک چینجز کرنے پڑیں گے۔ تو میں آج یہاں آپ کو کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تیار ہیں اب اس ڈراسٹک چینجز کے لیے۔ جب بھی آپ چینجز کریں گے کسی سیکٹر کے اندر، جو لوگ ایک کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جن کو سٹیٹس کو کہتا ہے، وہ ریزسٹ کرے گا۔ لیکن اس گورنمنٹ کی اب وہ ہمارے پاس چوائس نہیں رہ گئی کہ ہم جب بھی ہم چینج کریں گے، مثلا پی آئی اے میں، اب پی آئی اے کے اندر دیکھیں یہ جو ہوا ہے، یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ وہ ایئر لائن تھی جو دنیا کی، ہماری زندگی میں دنیا کی ٹاپ ایئر لائن تھی، فخر ہوتا تھا پی آئی اے میں جا کے۔ تو یہ ایسے نہیں پہنچی ادھر، اس کے اندر باقاعدہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں سرور خان نے آپ کو اس اپنی تقریر میں بتایا نہیں، اسپیکر صاحب 11 سالوں کے اندر 10 چیف ایگزیکٹو پی آئی اے کے ہٹائے گئے ہیں، پی آئی اے کے اندر سے کیسز کر کے ان کو ہٹایا گیا۔ 10 چیف ایگزیکٹو 11 سالوں میں۔ ہم نے جو ابھی جو ہمارے چیئرمین ہیں اس وقت پی آئی اے کے، 5 مہینے انہوں نے کیس کر کے ان کو گھر بٹھا دیا جب وہ فائنلی کیس جیتا گیا۔ یعنی میں سمپلی بات کرتا ہوں، کون سا دنیا کا ادارہ چل سکتا ہے جدھر 11 سالوں میں 10 ان کے ہیڈز بدل جائیں؟ آپ نے اگر کیونکہ میرا تجربہ ہے، ایک کرکٹ ٹیم کو بھی تباہ کرنا ہو، اس کے 10 کیپٹن بدل دے 11 سال میں، وہی بیٹھ جائے گی۔ کوئی بھی دنیا میں ادارہ نہیں چل سکتا۔ تو یہ پورے مافیاز بیٹھے ہیں، اور ان کو میں آج اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اب یہ ریفارم نہیں کریں گے، یہ پاکستان کے لیے ناگزیر ہو چکی ہیں۔ یہ ہمارے لیے اب آپشن نہیں ہے کہ فلانا سٹرائک کر دے گا جی، وہ فلانے مل کے آپ کے آ جائیں گے جی، گھر آ جائیں گے جی، آپ مان جائیں باتیں، یا یہ ملک جدھر آج ہے، ہمیں یہ ریفارم سارے ادارے، اور میں اداروں کا بات یعنی پاور سیکٹر کے اندر جو ادارے ہیں، پی آئی اے، ریلویز، یہ سارے لاسز ہیں۔ سٹیل مل کا 8 ارب روپیہ سٹیل مل میں سرپلس پڑا تھا 2008 میں۔ یہ بڑا کارنامہ ہے کہ اس کے اوپر آج 250 ارب روپے کا قرضہ چڑھ چکا ہے۔ پچھلے ہم جب سے بند پڑی ہے سٹیل مل، جو کہ نون لیگ کے دور میں تھی، ہم نے 34 ارب صرف بند سٹیل مل میں سیلریز میں دے چکے ہیں۔ 9000 لوگوں کو ایک بند مل میں رکھنے کے لیے 34 ارب روپیہ، ایک وہ قوم جس کے پاس پہلی قرضوں پہ ہم گزارا کر رہے ہیں، پہلی سود دے رہے ہیں۔ سود یہ کہ یہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، ہمیں جب گورنمنٹ ملی تو پہلے سال جتنا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا 4000 ارب، 2000 ارب اس میں سے سود دینا پڑا جو پچھلی گورنمنٹ نے قرضے لیے ہوئے تھے۔ تو اس مقروض ملک کے اندر آپ یہ سوچیں کہ ہم یہ اربوں روپیہ دے رہے ہیں بند مل پہ، اور پھر وہی کھڑے وہ جنہوں نے اس مل کا، جس پیپلز پارٹی کے دور میں اس کا 8 ارب سرپلس سے جو اس کا دیوالیہ نکلا تھا، وہ آگے سے کہہ رہے ہیں جی مزدوروں کو نہیں اٹھا رہا، کیونکہ انہوں نے اندر گھسائے ہوئے ہیں۔
پولیٹیکل بھرتیاں کر کے ان کو تباہ کیا، پی آئی کو تباہ کیا، یہ اس کو کیا، پاور سیکٹر کو کیا. اب یا تو ہم ریفارم ہوں، یہاں میں آج ساری اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اب ان اداروں کو ٹھیک نہیں کرتے اور ان کے اندر جو مافیاز بیٹھے ہیں ان کو ٹیک آن نہیں کرتے، ہم یہ میں بجائے بیسٹ آف ٹائمز اگر ہم نے ٹھیک کر دیا تو یہ ہمارے بہترین ٹائم آ جائے گا، آگے اچھا وقت ہے. اگر نہیں کرتے اب یہ کمپاؤنڈ کرے گا، یہ اور ہمیں نیچے لے جائے گا. سو کہنے کا مقصد یہ کہ جیسے ہم چل رہے تھے ویسے اب آگے نہیں چل سکتے. یا ہم ریفارم کریں گے اور یا پھر ہم ایک برے وقت کا سامنا کریں گے. میں بھولا نہیں چاہتا کیونکہ لاسٹ ٹائم میرے دل میں مینشن کرنا چاہتا تھا اس چیز کو. کارٹلز، مونوپلیز بنی ہوئی ہیں. ایک تو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں اداروں کے اندر، ایک بڑے بڑے کارٹلز بنے ہوئے ہیں جس طرح کا شوگر کارٹل. اب شوگر کارٹل اس کے اندر جتنی بھی چیزیں سامنے آئی انکوائری کے اندر، اس میں کیا نظر آ رہا ہے کہ تھوڑے سے لوگ پیسہ بنا رہے ہیں، یعنی ونڈ فال پروفٹس بنا رہے ہیں. میں پھر واضح کر دوں کہ یہ ملک کی فیوچر ہے ہم انڈسٹریلائز کریں. اس ملک کی فیوچر ہے کہ ہم اپنی بزنسز کو پروموٹ کریں. اس ملک کی فیوچر ہے اپنے ایگریکلچر کو پروموٹ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ پیسے بنائے جائیں، ہمارا کسان پیسہ بنائے، ہماری بزنسز پیسے بنائیں، ہماری انڈسٹری پیسہ بنائے. لیکن وہ ایک معاشرے کے اندر اپنا فرض تو پورا کریں، ٹیکس تو دیں. جب آپ پیسے بناتے ہیں معاشرہ چلتا ہے. ساری دنیا کے اندر جو کامیاب معاشرے ہیں وہ چلتے ہیں کہ لوگ پیسہ بناتے ہیں، وہ ٹیکس دیتے ہیں، وہ ٹیکس آپ اپنی عوام پہ خرچ کرتے ہیں، ان کی تعلیم پہ، صحت پہ. اس طرح ایک معاشرہ چلتا ہے. جو مدینہ کی ریاست کی میں بات کرتا تھا، اس سرکار مدینہ پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں انہوں نے جو زکوٰۃ کا سسٹم نکالا، پیسے والے لوگ سے اکٹھا کرتے تھے اور نچلے لوگوں کے اوپر خرچ کرتے تھے. یہ آج سارے یورپ میں ویلفیئر سٹیٹس اس کے اوپر بیسڈ ہے. ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ریکارڈ پروفٹس، 29 ارب روپے کی سبسڈی 4 سال میں لے کے ساری شوگر مل انڈسٹری 9 ارب روپے کا ٹیکس دیتی ہے. اس کے علاوہ مہنگی چینی، لوگوں کو مہنگی چینی مل رہی ہے. اس کے علاوہ ساری جو ریگولیٹرز تھے جن کا کام یہ روکنا تھا، چیک کرنا تھا، اس کو کارٹلائزیشن کو چیک وہ ساتھ ملے ہوئے تھے. ان کے ایف بی آر کے لوگ ساتھ ملے ہوئے ہیں، کمپٹیشن کمیشن کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. کمپلیسٹی تھی. اور لوٹ کون رہے ہیں؟ کس کو لوٹ رہے ہیں؟ پاکستانی گورنمنٹ کو اور پاکستانی عوام کو اور بچارے ہمارے کسان کو. یہ اسپیکر صاحب ہر جگہ ہو رہا ہے اور یہ ہماری گورنمنٹ کی مشن ہے. ہماری مشن یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں جب ہم کہتے ہیں انصاف کا نظام، عدل اور انصاف، وہ مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو محنت کرتا ہے وہ پیسہ بنائے، لیکن اپنا عوام اپنا جو شیئر ہے وہ دے، تاکہ ہم نچلے سے لوگوں کے اوپر خرچ کر کے اوپر اٹھا دیں. وہ تو کبھی بھی ملک اوپر نہیں جا سکتا کہ چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا رہا اور باقی بیچاری عوام آپ بھوکا ننگا رکھیں. کوئی بھی آج تک ملک ترقی نہیں کر سکا. تو یہ سارے کارٹلز، ان سب کو میری یہ مشن ہے کہ ہم ان ساروں کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. یہ سارے جتنے بھی بڑے بڑی مونوپلیز، کارٹلز، مافیاز، یہ کبھی بھی نہیں چل سکتے تھے جب تک ان کو گورنمنٹس ان کو پیٹرنائز نہ کرتی، حکومتیں ان کو پیٹرنائز کرتی تھی. یہ جو شوگر مل مافیا، یہ جو ساری شوگر مافیا ہے، کون اس میں بیٹھے ہوئے اوپر؟ میں بھی سوچوں کہ آصف زرداری کی بھی شوگر ملز ہیں، نواز شریف کی بھی شوگر مل ہے. بھئی آپ کی شوگر ملز ہیں کیوں؟ جب آپ غور سے جب پتہ چلتا ہے تو کیوں شوگر مل ہے؟ بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے شوگر ملز بنی ہوئی. تو یہ ایک جگہ نہیں ہے اسپیکر صاحب، یہ ہر جگہ ہے. ہم آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں. ہم نے یہ جو انکوائریز کی ہیں، یہ ہم ہر جگہ انکوائریز کریں گے. ہم نے ہر جگہ یہ جو لوگ اس ملک کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان کے پیچھے جائیں گے. اور
جو میں اپنی قوم سے میں جو وعدہ کر کے آیا تھا، میری قوم سے یہ وعدہ تھا کہ ہم نے اپنے جو ہماری ویژن ہے وہ مدینہ کی ریاست ہے. میں ایکسپلین کرتا ہوں. یہاں ایکٹنگ اپوزیشن لیڈر نے طنز کیا، اس سے مجھے باقی چیزیں تو میں مائنڈ نہیں کرتا ان کی، کیونکہ وہ بڑی اچھی وہ سیئنگ ہے کہ اٹس ناٹ واٹ از سیڈ ہو سیز اٹ. کیا کون بات کر رہا ہے؟ تو جو یہ لوگ ہیں ان کی تو مجھے باتوں کا اس لیے فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے تو ان کا سارا اگلا پچھلا پتہ ہے. لیکن وہ ایک میری بڑی اچھی تھیوری ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے، مائنڈ اوور میٹر. کیونکہ میں مائنڈ نہیں کرتا یہ، کیونکہ یہ میٹر نہیں کرتا ہے، اس لیے مجھے اس کی فکر نہیں ہے. لیکن اس نے جو طنز کیا، بڑا عاشق رسول بن گیا. دیکھیں یہی آدمی، یہ فارن منسٹر تھا، یہ جاتے ہیں واشنگٹن، وہاں ایشیا سوسائٹی کو وہ انٹرویو کر رہے تھے. وہ ایشیا سوسائٹی والا ان سے پوچھتا ہے کہ آپ میں پی ایم ایل این میں اور پی ٹی آئی میں فرق کیا ہے؟ بڑے اپنا سوٹ شوٹ پہن کے بتا کے کہ ہم لبرل ہیں اور یہ دینی جماعت کے ساتھ ہیں، یعنی ہم پی ٹی آئی دینی جماعتوں کے ساتھ ہے اور یہ لبرل ہے. یہ لبرل ہیں لیکن صرف ایک طرح، یہ لبرلی کرپٹ ہے. مجھے فکر صاحب میں کیونکہ میں مغربی کلچر کو ان سب سے بہتر جانتا ہوں، میرا کرکٹ کی وجہ سے ٹائم گزرا ہے. میں آج آپ کو اس اسمبلی کے فلور پہ کہنا چاہتا ہوں، جتنا نقصان اس ملک کی لیڈرشپ نے پاکستان کو پہنچایا ہے، ہمارے امیج کو کوئی دشمن نہیں پہنچا سکتا تھا.